بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 اور 6 کی پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سورۃ الاحزاب کا مختصر تعارف بتا دیتی ہوں۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں سورت ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کے رکوع 9 ہے، آیات اس کی 73 ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ کرنا ہے، تو میں آپ کو ان آیات کی مختصر تشریح بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ان آیات کے معنی و مفاہیم سمجھنے میں آسانی ہو۔ آیت نمبر 5 کی تشریح۔ شریعت مطہرہ میں لے پالک اور منہ بولے بیٹے کی حقیقی اولاد کی طرح حیثیت نہیں ہے، اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ ہی اس پر حقیقی اولاد والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ البتہ گود میں لینے والے کو بچے کی پرورش، تعلیم و تربیت اور اسے ادب و اخلاق سکھانے کا ثواب ملتا ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ لے پالک اور منہ بولے اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے، لیکن اسلام نے اس تصور و رواج کو ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ منہ بولی اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی، اور لے پالک اور منہ بولی اولاد کو ان کے اصل والد کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متنبع یعنی منہ بولا بیٹا بنایا اور لوگ ان کو زید بن محمد پکارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ترجمہ: اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنا دیا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک راستے کی بات ہے، راستے مطلب درست بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا، لیکن ہاں دل سے ارادہ کر کے کرو تو اس پر مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کی طرف منسوب کر کے زید بن حارثہ کے نام سے پکارنے لگے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ کسی بچے کو گود لینے سے وہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بنتے، نہ ہی ان پر حقیقی بچوں والے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو لے کر اس غرض سے اپنے پاس رکھے کہ میں اس کی تربیت و پرورش کروں گا اور اسے بیٹے کی طرح رکھوں گا اور اس کے اخراجات و مصارف اٹھاؤں گا، اور اس کے حقیقی والد سے اس کی نسبت منقطع نہ کرے تو یہ جائز ہے۔ آیت نمبر 6 کی مختصر تفسیر آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ دینی اعتبار سے آپ اور آپ کی ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا، تو منہ بولے بیٹے کو محض زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اگر ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے تہائی حصے کی حد تک کوئی وصیت کی جا سکتی ہے۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ادعوہم، پکارو انہیں، کنہیں پکارو؟ لے پالکوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے، ہوا یہی اقسط مصنفانہ ہے یا درست بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔
ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فَإِن پس اگر لم نہ تعلموا معلوم ہو تم کو آباءہم ان کے باپ، فإخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وموالیکم اور تمہارے دوست ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ اور نہیں عَلَيْكُمْ تم پر جناح گناہ، فیما اس میں اخطأتم تم سے غلطی ہو گئی ہو، بہ اس سے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَلَٰكِنْ اور لیکن ما جو تعمدت ارادہ کرو، قلوبکم اپنے دلوں سے۔ وَلَٰكِن ما تعمدت قلوبکم لیکن جو قصد دلی سے کرو، مطلب قصد دلی ارادہ سے کرو، اسی پر مواخذہ ہے۔ وَكَانَ اور ہے اللہ اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمًا مہربان۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا زیادہ مقدم ہے، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور اس کی بیویاں، امہاتہم مائیں ہیں ان کی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی روح سے، من المؤمنین بنسبت مومنوں، والمہاجرین اور مہاجروں کے، الا مگر ان تفعلوا یہ کہ تم کرنا چاہو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ احسان۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ کانا ہے ذالک یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورا لکھ دیا گیا۔ کانا ذالک فی الکتابی مستورا یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آیت نمبر 5 اور 6 کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔